الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا هو قادر أن ينفذه جعل الله في قلبه إيمانا وأمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پوری کائنات جب مکمل ہو گئی، ہر چیز کائنات کی بنا دی گئی، پھر حضرت انسان آیا ہے. جسمانی طور پر، ظاہری طور پر جب کائنات مکمل ہوئی، ظاہری طور پر ہر طرح کا جانور، ہر طرح کی جمادات، پہاڑ، ہر طرح کے سمندر، دریا، ہر طرح کے نباتات اور درخت اور پھل اور پھول، ہر طرح کی مخلوقات، جنات، فرشتے، سمندری مخلوق، خشکی کی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق جب پوری مکمل ہو گئی تو حضرت انسان آیا ہے. اور جب روحانی طور پر کائنات مکمل ہوگی، روحانی طور پر انسان کی روح بالغ ہو گئی اور اس قابل ہو گئی کہ اللہ تعالی کی باطنی نعمت کا بوجھ اٹھا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مخلوقات میں آنے والا آخری مخلوق انسان ہے، کیونکہ ظاہری جب مکمل انسان ہے، اب انسان بڑا ہونے لگا، اور جب یہ بالکل اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو خاتم النبیین، تمام پیغمبروں کا فیضان لے کر آئے، اپنا فیضان، پیغمبروں کا فیضان، ایسی کتاب جس کو مہیمن قرار دیا کہ جو ساری کتابوں کو جس میں نچوڑ دی ہے، اور اس کتاب میں اپنی بھی تفصیلات. تو اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں خلیفہ بنانے والا، میں انسان ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. فرشتوں نے اشکال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آدم السلام کا پتلا تیار تھا، فرشتوں نے تحقیق کر لی کہ اس میں کیا ہے. بعض روایات میں کہ اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں، اور بعض میں آتا ہے کہ فرشتوں نے خود پتہ کر لیا کہ اس انسان میں دو کمزوریاں، ایک شہوت اور ایک غصہ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ساری فضیلت کو داغدار کر دیتی. یہ انسان جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، عقل
عقل بہت بڑی نعمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عقل کا خزانہ اللہ نے عرش کے نیچے رکھا ہے. یہ عقل عرش کے نیچے سے تقسیم ہوتی ہے. یہ اتنی اونچی چیز ہے. یہ اللہ کے خزانوں میں سے خاص خزانہ ہے. یہ زمین سے پیدا نہیں ہوتی. یہ زمین سے پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ آسمانوں سے آتی ہے. ہر ایک کی عقل اور فہم تقسیم ہوتی ہے. یہ خدا داد ہوتی ہے. اب انسان کا کام ہے کہ اس کو کام میں لائے, اس کو استعمال کرے. دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو کچی ہوتی ہے, اس کچی کو پھر پکایا جاتا ہے. پھر جب پکاتے ہیں تو اس میں اس کی صلاحیت کھلتی ہے. وہ جس درجے کی بھی ہوتی ہے پھر کام کی بن جاتی ہے. ایسا نہیں کہ انسان کی اگر عقل کمزور ہے تو وہ ناکارہ ہو جائے, مگر اگر وہ بھی محنت کرے گا تو اس کی عقل بھی کام کی بن جائے گی, کہ ادنا درجے پر ہو اور کسی کے اعلیٰ درجے پر. عقل عطا فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عقل کو گھوڑے کی شکل دی گئی. نہ فرمایا اقبل ادھر آ, کہتا عقل اللہ کی طرف آ گئی. فرمایا پھر واپس جا, تو پیچھے چلی گئی. اللہ نے فرمایا کہ یہ میں اپنے خلیفہ کو تجھے دوں گا. وہ اس بنیاد پر ان کمزوریوں کو قابو کرے گا, شہوت کو قابو کرے گا, غصے کو قابو کرے گا. عقل کی رسی سے ان کو باندھ کے رکھے گا. جب باندھ کے رکھے گا تو یہی شہوت اور یہی غصہ اس کو خدا تک پہنچا دے گا. منہ زور گھوڑا ہو, سدھانے والا اس کو سدھاتا ہے, اس کو لگام ڈالتا ہے, پھر لے کے چلتا ہے. اگر اس کو نہ سدھائے, اس پر محنت نہ کرے, گھوڑا قابو آنے والا ہے. اور عقل ہے بھی گھوڑے کی شکل میں. اب یہ نفس کو قابو کرتی ہے, یہ غصے کو قابو کرتی ہے. اس لیے خواجہ مجنون صاحب فرماتے ہیں طبیعت کے رو زور پر ہو تو رک, کہ تیری طبیعت میں جو اللہ نے شہوت اور غصہ رکھا ہے, اگر یہ کسی وقت ابھر جائے تو جلدی نہ کرنا, اس کے فیصلے کو ماننے میں جلدی نہ کرنا. ذرا رک جاؤ, عقل کو آنے دو, اس کو بلاؤ. حضرت عقل آئیے آئیے. یہ آپ کے جو دو نوکر ہیں یہ شرارت کر رہے ہیں, آپ کیا فیصلہ دیں؟ یہ طریقہ ہے, سن لو. اور عمل نہ کرو, کیونکہ انہوں نے شرارت ہی کرنی ہے. ان سے کوئی اچھا کام ہونے والا نہیں ہے. اچھا کام عقل نے ان سے لینا ہے. عقل نے اچھا کام لینا ہے. اگر ان کا حال پر چھوڑ دو گے تو اپنی مرضی کریں گے. امہ حاویہ, قرآن کہتا ہے یہ لفظ جس میں شہوت اور غصہ ہے, امہ حاویہ, اس کی ماں تو حاویہ ہے. یہ تو اپنے ماں کی طرف لے جائے گا, جہنم میں لے جائے گا. عقل کو لاؤ, اس سے پوچھو آپ کیا کہتے ہیں. عقل فیصلہ کرے, عقل انجام کو دیکھے گی. انجام, عقل اس کو کہتے جو انجام کو دیکھے. سامنے دیکھ لے کہ عقل نہیں ہے. یہ تو جانور بھی دیکھ لیتے ہیں. جانور ڈنڈا دیکھتے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بندوق دیکھتے ہیں تو پرندے اڑ جاتے ہیں. بندوق دیکھتے تو جانور بھاگ جاتا ہے. ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ پھندے میں آ جائے گا, جال میں پھنس جائے گا, ایسی جگہ سے مارا جائے گا جہاں اس کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے. اگر کوئی انسان ظاہر کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے, سامنے کے حالات کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے, وہ جانوروں کی طرح ہے. وہ عقل والا نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے. انسان سے دیکھتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, کل کو کیا ہوگا. کل اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا تو میں کیا کروں گا. اللہ کھڑے کلا بندے, میں نے تو اپنے لیے تجھے پیدا کیا تھا, ساری کائنات تیرے لیے تھی, تو نے میرے ساتھ کیا کیا بتا. ان دنیا خلقت لکم, پوری مخلوقات تیرے لیے. میں نے بتایا نا, ان حضرت انسان کو لایا اور سد گیا, جب اس کائنات کو مکمل کر لے جاؤ, اب جاؤ, تمہیں ہر چیز ملے گی, ہر چیز میں جاؤ, ہر نعمت ملے گی, جاؤ جاؤ, اب جاؤ دنیا میں. تمہاری آنکھیں بھی مزے کرے گی, آنکھوں کی منظر ایسے خوبصورت رکھے,
کانوں کے لیے آوازیں ایسی خوبصورت ہم نے رکھ دی تیرے لیے، زبان کے لیے ذائقے ایسے خوبصورت رکھ دیے، تیرے لباس کے لیے ہم نے چیزیں ایسی خوبصورت بنا دی. جا اب دنیا میں جا، ہر چیز تیری مکمل ہو چکی ہے. جاؤ تیرے سونگنے کے لیے مشک و عنبر جیسی چیزیں ہم نے پیدا کر دی. جاؤ جاؤ دنیا میں جاؤ. ان دنیا خلقت لکم، پوری مخلوقات پوری دنیا ہمارے لیے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم مولا کے لیے. تمہیں میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ یہی گم ہو جاؤ، تمہیں تو میں نے اپنے کام کے لیے بھیجا ہے. تمہیں خیال رہنا چاہیے تھا جس نے بھیجا ہے اس کے بعد واپس بھی جانا، رپورٹ دینی. میں نے رپورٹ دینی، ہر ایک کو رپورٹ دینی. کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ، تم میں ہر ایک راعی ہے. آپ بیوی بچے نہیں ہیں، تم جوان لوگ ہو، تمہارے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، پھر بھی تم راعی ہو اپنی آنکھوں کے، راعی ہو اپنے کانوں کے، راعی ہو اپنے مال کے، راعی ہو اپنے جسم کے، راعی ہو اپنی روح کے، راعی ہو تم اپنے جذبات کے، ہر چیز کے تم راعی ہو. اللہ پوچھیں گے بتا آنکھیں کہاں خرچ کی، کان کہاں خرچ کیے، اور قوم قبیلہ ہوگا بیوی بچوں کے ساتھ تو نے کیا کیا، اڑوس پڑوس کے ساتھ تو نے کیا کیا، تو محلے کا بڑا تھا محلے والوں کے ساتھ کیا کیا، تو شہر کا بڑا تھا شہر والوں کے ساتھ تو نے کیا کیا، تو ملک کا بڑا تھا ملک والوں کے ساتھ تو نے کیا کیا. کلکم راعٍ، تم میں کوئی بھی بالغ ہونے کے بعد ہر ایک راعی ہے اپنی سلطنت، گھر کی سلطنت سے شروع ہو کر باہر کی سلطنت تک. کلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زبان پر نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ پاؤں بات کریں گے ہم سے. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن مسئول ہیں، ہاتھ پاؤں کے مسئول ہیں ہم. زبان بند دو نہیں تم نے، کیونکہ جھوٹ بولے گا آدمی، قسمیں کھائے گا. اللہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا، خبر میں نہیں. ہم ہاتھوں سے پوچھیں گے کیا کیا ہے، ہاتھ بولیں. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی، زمین ریکارڈ ہے. جو تحدث اخبارہ، خبریں دے گی ہم پر اس آدمی نے کیا کیا، نیکی کی بھی اور برائی کی خبریں دے. زمین بتائے گی. اللہ والوں نے کہا کہ کسی زمین پر تجھ سے گناہ ہو جائے فوراً وہاں نیکی کر، کیونکہ اگر گناہ کا ریکارڈ آئے گا تو ساتھ نیکی کا ریکارڈ بھی آئے گا. یہ عجیب گر کی بات بتائی. کہیں بیٹھے گناہ ہو گیا، منہ سے ایسی بات فوراً سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کر لو. کوئی گناہ ہو گیا فوراً کچھ نہ کچھ نیکی وہی بیٹھے بیٹھے کر لو، تاکہ جب زمین کہے گی اس نے گناہ کیا تو پیچھے آ جائے گا اس نے نیکی کی. اللہ نے فرمائے گے جب پیچھے نیکی آ گئی تو ہم ختم فرمائیں گے، گناہ کو معاف کرتے ہیں. پھر کارڈ میں دوسری بات بھی آ گئی، دوسری بات بھی آ گئی. عجیب بات ہے. تحدث و اخبارہ جن ربک اوحیٰ، اللہ وہی فرمائے گے نکالو. اخرجت الارض اثقالہا، سارا کچھ نکال کے باہر رکھ، پورا ریکارڈ سامنے آ جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے. اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، آدمی سمجھتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ فرشتے تو بیٹھے ہیں مستقل بیٹھے ہو، یہ لکھ رہے ہیں ریکارڈ فوراً ہر وقت کام میں. ہم سو رہے ہیں جاگ رہے اپنے کام میں لگے، او دفتر کے دفتر پیش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ الگ ہے، اللہ کے علم میں بھی ہے، ان فرشتوں کو بھی پتا ہے، ریکارڈ میں بھی لکھا ہے، زمین اور اعضاء میں لکھا ہوا ہے. آنکھیں، آنکھوں سے ریلیں نکالی جائیں، ریلیں نکالو. ریل اس پر کیا ہے؟ اس پر وہ چیزیں ہیں جن کا دیکھنے پر ہم خوش ہوتے تھے، یا وہ چیز جس پر ہم ناراض ہوتے تھے. ریل لکھ لیں. اس لیے جہاں پر آنکھ کا غلط استعمال کرنے پر سخت وعید ہے، وہیں اس آنکھ کے اچھے استعمال کی بھی ترغیب ہے. خانہ کعبہ کو دیکھو، اجر ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں. جتنی بار خانہ کعبہ پہ نگاہ ڈالو گے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. گنبد خضرا کو دیکھو گے نیکی لکھی جائے گی. قرآن مجید کو دیکھو گے نیکی لکھی جائے گی. والدین کو محبت سے دیکھو گے حج کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب. حج کا ثواب. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز غلط استعمال ہوتی ہے
اللہ نے اس کے صحیح استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور بندے کو کہہ دیا کہ دیکھ یہ لے کہہ جی اور تو اچھی چیز ملتی نہیں، کیوں اچھی چیز نہیں ملتی؟ اس کائنات کو دیکھ، ہماری قدرتوں کو دیکھ۔ گرمی کے موسم میں صحابی رسول لیٹے ہوئے، اندھیری رات ہے، پورا ستاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے، گرمی کی رات ہے، لیٹے لیٹے آسمان کو دیکھتا ہے، ستارے دیکھتا، اللہ کی محبت جاگتی۔ تو کائنات کو جب اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے تو خدا کی محبت جوش ماننے لگتی ہے، محبت جوش مان دیکھ رہا ہے کیا ہے، جوش آیا اس کے، جوش صحابی کو جوش آتا ہے۔ یا یہ سما والنجوم ان لک رب المخالق، اے آسمانوں اے ستاروں، تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تم ویسے نہیں آئے، تم بنانے والا ہے۔ دنیا میں ایک نظریہ سائنسدانوں نے پھیلا دیا، بگ بینگ کا نظریہ۔ بگ بینگ کا مطلب ایک دھماکہ ہوا، دنیا بن گئی۔ جو انگلینڈ کے سائنسدان تھے انہوں نے یہ کہا، کہتے جب انسان خدا سے دور ہوتا ہے پھر عقل بھی کام نہیں کرتی۔ ایک انگلینڈ کے سائنسدان نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اپنے آپ کو بندر کی اولاد بنا دی۔ یہ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، اور ایک آج مشہور ہو گیا کہ جی بندر سے بنے، ہم بندر تھے بس بندر کی پوچھل گھس گئی تو انسان بن گیا۔ ڈاکٹر ڈارون تھا یہ، حکیم محمد تھانوی رحمۃ کس نے کہا کہ حضرت یہ ڈاکٹر ڈارون کوئی آیا ہے وہ کہتا ہم بندر کی اولاد ہیں، تو فرمایا تمہیں کیا اختلاف ہے؟ ہر آدمی اپنا نسب بیان کر سکتا ہے، وہ بندر کی اولاد ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو دو نبیوں کی اولاد، آدم السلام کی پھر نوح علیہ السلام۔ وہ اگر بندر کہتا ہے تو تمہیں کیا جھگڑا ہے؟ کہو ہاں بھائی تو بندر کیا، تو جس کا کہے گا ہم اسی کی تجھے بنا دیتے۔ کیوں بھائی؟ یہ عجیب ہے، یہ نظریہ آیا۔ ہمارے استاد سے ہمیں یہ شعر بڑا سراہا کرتے تھے، ڈارون بولے بوزنا ہوں میں اور منصور بولے خدا ہوں میں۔ ڈاکٹر ڈارون نے کہا کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، اور منصور ایسا اللہ کے جلووں میں گم ہوا کہ انل حق کا نعرہ لگا دیا، ایسا گم ہو گیا خدا کے جلووں میں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دوست فکر حرکت بقدر ہمت اوس، جس کی جتنی ہمت تھی وہ اس مقام پر پہنچ گیا، جو خدا کے جلووں میں گم ہو گیا اس کے منہ سے انل حق نکل گیا، اور جو نیچے گیا تو وہ انسانیت سے اتر کر بندر بن گیا۔ یہ منصور کی زبان سے ایسی نکلا تھا، تھانوی فرماتے جس طرح اس درخت کی سے آواز آ رہی تھی، درخت بول رہا تھا انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، اور میں آواز اللہ کی تھی، لیکن واسطہ درخت تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے۔ یہاں پر بھی زبان تو منصور کی تھی لیکن آواز کسی اور نے اس کی زبان سے دلوائی، کسی اور نے کہلوایا۔ حضرت تھانوی فرماتے اگر میں اس زمانے میں ہوتا اس بات کو ثابت کر دیتا کہ منصور کا قصور نہیں ہے، ثابت کرتا اس کا قصور نہیں ہے۔ صاحب جب کسی شے میں گم ہو جاتا ہے اور ایک چیز اس کے دماغ پر حواس پر طاری ہو جاتی ہے، جس طرح کتنے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر طرح کو قرآن نظر آتا تھا، وہ کہتے ہیں یہ قرآن لکھا ہے، دیکھو میرے جسم پر قرآن ہے، میرے ہاتھوں پر قرآن ہے، دیواروں پر قرآن ہے۔ پریشان دوسرے بزرگ آئے، وفات کا وقت قریب تھا، دوسرے بزرگ آئے، کہا میں بہت پریشان ہوں، ہر طرف قرآن ہے، میرے بستر پر قرآن ہے، یہ دیکھو میں کروٹ لیتے ہوئے گھبراتا ہوں، بے ادبی ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، یہ باہر کی چیز نہیں ہے، تیرے دل پہ قرآن اتنا نقش ہو چکا ہے کہ تیری آنکھوں سے تجھے وہی نظر آتا ہے۔ یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں، یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ انسان کے دل پر جس شے کی تصویر بن جاتی ہے، جو گندہ ہو جاتی ہے، نگاہیں وہی دیکھتی ہیں۔ چھایا ہے دل پہ جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آتا، جدھر دیکھتا ہوں خدا کا پتہ ملتا ہے۔ او آپ دیکھو اللہ قدرت، دیکھو اللہ قدرت، وہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ دل میں آپ کے وہ ہے۔ ورنہ ابو جہل
مکہ شریف میں رہ کر رسول اللہ کو نہ دیکھ سکا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہا جی کیسے نہیں دیکھا؟ تو اللہ نے دیکھا. کہتا ہے محمد بن عبداللہ ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا یتیم ہے، یہ تو وہ یتیم ہے بکرے چلاتا، یہ وہ ہے محمد. وہ رسول اللہ کے جلوے نہ دیکھ سکا، وہ کس کے دل پر سیاہی تھی، آنکھ کیا دیکھ رہے، اس کو نظر نہیں آ رہا یہ رسول اللہ ہے. اور صحابہ فرماتے ہم جب رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہمیں ایسے لگتا جیسے سورج چل رہا ہے آپ کے نگاہ، ہماری نگاہیں نہیں ٹکتی تھی، نگاہیں نہیں تھی. ہم عائشہ فرماتی رات میں جب آپ گھر آتے اور اب جو ہی داخل ہوتے، گھروں میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، نیچی چھتیں تھی، چراغ نہیں تھے، روشنیاں نہیں تھی. جب گھر میں آتے پورا حجرہ ایسے روشن ہو جاتا، ہم سوئی تک تلاش کر لیتے. ابو جہل کو نظر نہیں آ رہا ہے، ابو لہب کو نظر نہیں آ رہا. پیغمبر سلام دعوت دے رہے ہیں مکہ شریف میں، قولوا لا الہ تفلحوا، لا الہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کی نہ سنو، مجنون ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، پاگل ہے. لوگ کہا یار یہ آگے کون ہے پیچھے کون ہے؟ کہا کہ آگے بھتیجا ہے پیچھے چاچا ہے. نفی کرنے والا چاچا ہے ابو لہب، اور آگے محمد جو ہے محمد ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. نہیں نظر آ، یہ دل پر ہے، دل کی نگاہ دیکھتی ہے. انسان کے اگر دل میں نور ہوتا ہے تو نور تلاش کرتا ہے. آگ ہوتی ہے ظلمت ہے، اندھیرے تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہاں گناہ ملے گا، کہاں گناہ کی چیز کہاں ملے گی، جلدی سے میں گناہ کرتا ہوں. نور ہوگا نور دیکھے گا. نور نوریاں مر نوریاں راجات مر، نوری نوری کو کھینچتے ہیں، ناری ناری کو کھینچتے ہیں. اسی گلشن میں بلبل بھی آتا ہے، سور بھی آتا ہے. سور کیا تلاش کرے گا؟ گندگی، کہ کہیں کوئی پخانہ ہو کسی درخت کے نیچے کسی جانور کا، میں وہ کھاؤں، پخانہ تلاش کرے گا. اور وہی بلبل آئے گا، وہ پھول تلاش کرے گا، پھول پر مرے گا، پھول پر جان دے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ آپ نے پھول میں کیا رکھا کہ وہ ہنستا رہتا ہے، اور بلبل میں کیا رکھا کہ وہ روتا رہتا ہے. بلبل روتا ہے اور پھول ہنستا ہے. وہ کھلتا ہے نا، ایسے کھلتا ہے تو ہنستا ہے، جب کھلتا ہے تو ہنستا نظر آتا ہے. ورنہ آپ کبھی جو ہے سورج مکھی کے پھول دیکھو تو ایسے ہنس رہے ہوتے، ہنس رہے ہیں. اللہ آپ کی عجیب قدرت ہے، پھول کو ایسا بنایا کہ وہ ہنستا ہے. اس کے کان میں کیا کہا ہے؟ پھول کے کو ہنس رہا ہے. اور بلبل کے کان میں آپ نے کیا کہا کہ وہ رو رہا ہے؟ وہ اس پر رو رہا ہے، آ کر فدا ہو رہا ہے، پھول پر رو رہا ہے. اس کے نغمے ایسے ہیں، دکھ بھرے نغمے. بلبل کے دکھ بھرے نغمے ہوتے ہیں، اس کی آواز کے اندر خاص دکھ ہوتا ہے. اور یہ میں نے آسٹریلیا گیا تو وہاں ایک مکان میں ٹھہرا تو صبح صبح ایک جانور بولتا تھا، ایسی غمناک آواز نکالتا تھا کہ دل چڑ جاتا. میں کو یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ خاص پرندہ ہے، یہ جب بولتا ہے تو آخر میں اس کی آواز میں ایک عجیب درد ہوتا ہے. اللہ تیری عجیب ہے، کبھی چڑی چہچہا رہی ہے تو ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، اور کسی کو آپ نے ایسا غم دیا ہے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مخلوقات حیران ہو جاتا. صبح صبح فجر میں اس کی غم کی آواز سنتے تھے. کہ یہ بھی، اور یاد رکھو یہ ساری مخلوقات خدا کو یاد کر، سب خدا کو یاد کر، مولا کو یاد کر. اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا. یا جبال اب بھی ماؤ مستعیر، اے پہاڑوں اے پرندوں میرے داؤد کے ساتھ مل کر تم بھی یاد کرو مجھے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اجتماعی ذکر ہو رہا ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے. داؤد السلام کے ساتھ پہاڑوں سے آواز آ رہی، پرندے بھی آواز دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں داؤد السلام کی طرح. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس سے مراد زبانی زبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مانوی ذکر ہے کہ ان کی حیت و اللہ کو کی عظمت بتاتی ہے، یا یہ معنی نہیں ہے. یہ داؤد السلام کا معجزہ ہے کہ ان کے ساتھ پرندے بھی رویا کرتے تھے. وہ روتے تھے تو پرندے روتے تھے، پہاڑ بھی روتے تھے. جب وہ ذکر کرتے تھے اس کے ساتھ اب بھی یا جبال اب بھی ما ہو بتائی. یہ معجزہ ہے ان کا، داؤد السلام کا. 40 دن تک روتے رہے داؤد السلام. جب ان سے تھوڑی سی خطا ہوئی
پیغمبروں کی خطا تو خلاف اولا ہوتی ہے، یعنی افضل کو چھوڑ کر مفضول پر عمل کرے تو خطا قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ جو جتنا بلند ہے اتنے تقاضے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ 40 دن تک روتے رہے، کہتے ہیں چشمے چل گئے ان کے رونے سے۔ آدم السلام کے رونے کے بعد داؤد السلام کا رونا بھی عجیب تھا۔ آدم السلام روئے، چشمے چل گئے، لیکن کہا اس چشموں سے جو پھول پیدا ہوئے وہ خوشبودار ہو گئے، آدم السلام کی ندامت کے آنسوؤں سے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں انسان اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے آنسو بہانا سیکھ لے، رونا سیکھ لے، کیونکہ رونے پر خدا کا فضل فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ روتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ کر اس بچے کے پاس آ کر اس کو سینے سے لگاتی ہے، میرا بچہ رو رہا ہے۔ دوسرے پڑھے لکھے بڑے بڑے مسٹر اور منسٹر وہ اماں کی روٹی کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھہر جاؤ، تم ٹھہرو، یہ رو رہا ہے، اس کو پہلے چپ کراؤں گی۔ جب بندہ روتا ہے خدا کا فضل ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ فضل آمد سوئے ساری ہے کبھی، اے بے سمجھ انسان، فضل زاری کی طرف آتا ہے۔ زاری بکن رو، آدم السلام روئے، اوہو کہاں سے کہاں بات، داؤد السلام روئے۔ ہر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز پڑھتے تھے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیاں ابھر رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھتے تھے، آج بھی حجرہ موجود ہے، وہ آج بھی حجرہ موجود، اس پر لکھا ہے خوخت ابی بکر، ابو بکر کا چھوٹا دروازہ آج بھی لکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں۔ یہ جو گیٹ اس طرح بنایا ہے جو اس کے آگے دروازہ ہے پھر دروازہ ہے، یہ بیچ میں یہ حجرہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا مکان ہے، اس پر لکھا ہوا آج بھی لکھا ہے۔ میں تو جب بھی حاضری ہوتی تو برکت کے لیے وہاں کچھ وقت گزارتا ہوں۔ کہتے ہیں رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے گوشت کے جلنے کی بو آتی تھی، گوشت جل رہا ہے، اور پھر یکدم ایسی خوشبو پھیل جاتی کہ آدمی مست ہو جاتا، پتہ چلتا کہ ابو بکر رویا ہے، اس کے سینے سے یہ گوشت کے جلنے کی، دل کے جلنے کی آواز ہے، دل کے جلنے کے لیے بو آ رہی ہے، اور پھر وہی اللہ کی محبت کی خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہوتی تھی۔ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ بہت سے دوستوں کے ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، کہیں نیکی کی جگہ پر جائیں گے عیب تلاش کریں گے، عیب، انہیں سوچنا چاہیے خنزیرانہ مزاج ہے، یہ بلبلانہ مزاج نہیں ہے، یہ خنزیرانہ مزاج ہے۔ تمہیں تو پھول سے کام ہونا چاہیے، تمہیں کیا لینا دینا کہ کسی کے نیچے گندگی کہاں پر پڑی ہے، تمہارا کیا کام ہے، کوئی بلی کا یا کتے کی وہاں پر پخانا پڑا ہے، آپ کا کیا کام ہے، آپ تو بلبل کے ساتھ رابطہ رکھو۔ آئیے مدینہ شریف میں آنے والے مہاجرین منافقین تھوڑی ملتے تھے کہ یار یہاں منافق کتنے ہیں، کون کہ یہ رسول اللہ بارے میں کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، کیا ہمیں ان سے کیا دفعہ مارو، ہمیں تو رسول اللہ سے کام ہے، ہم کیا جانے ان کو، یہ کچھ بھی کہتے پھرے، یہ کچھ بھی کہتے پھرے، ہمیں تو ان سے کام ہے۔ اگر وہ ان سے جا کر ملتی اور رائے لیتے تو بتاؤ کیا رائے ملتی ہے ان کو، بولو کیا رائے ملتی ہے، قرآن کیا رائے، ہمیں ہمارے پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں یہ منافقین اور یہودی میرے رسول کو ایذا دیتے اور باتیں کرتے ہیں، لیکن جو مخلصین ہیں انہیں کس سے بحث نہ، ہم نے تو پھول بس یہ جو ختم نبوت کا پھول ہے بس یہ ہمیں اس سے کام ہے، اس سے سب لے گئے، سارا کچھ دولتیں لے گئے، رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا خطاب مل گیا، قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، قیامت تک کے لیے۔ منافقین کہاں گئے، یہودی کہاں گئے، کہاں کی ان کی اولاد نسلیں بدتر نہیں کہاں ہے، صحابہ کی آج بھی نسلیں موجود ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف پورے عرب دنیا میں صحابہ کی نسلیں پھیلی ہیں، جس کو دیکھ لو کسی نہ کسی صحابی سلسلہ نسل ہے، یہ بہت خطرناک مزاج ہے، اس کی اصلاح کرے، کہیں بھی ایسی جگہ جائے، دین والی جگہ جائے، کسی مدرسے میں جائے، کسی مرکز میں جائے، کسی خانقاہ میں جائے، تلاش نہ کرے کہ یار یہاں خامیاں کیا ہیں،
یہ بلبل والا مزاج پیدا کرو کہ پھول کہاں ہے، ہمیں تو پھول سے کام ہے، ہمیں کسی اور چیز سے کام نہیں، ہمیں کیا ہے؟ صحیح برائی تو ہر جگہ ہے، خیر و شر تو ہر جگہ ہے۔ شیطان حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، اس کے دل اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، مسجد میں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کروا شیطان آ جاتا ہے اور اس کو گھماتا رہتا ہے۔ تو بتاؤ آپ کی میری نماز میں گھس جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر نہیں گھسے گا؟ بولو گھسے گا؟ لیکن امتحان آپ کا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ بلبل کے آپ پھول کے لیے آئے ہیں تو پھول آپ کو ملے گا، آپ کا کام ہو جائے بس، آپ کو کیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا بہت اہم بات ہے یہ۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ تو دو کامیاں، اتجل فیہا من یفسد فیہا، یہ فساد کرے گا، اس میں شہوت ہے، شہوت، یہ فساد کرے گا، یہ حریص ہوگا، یہ بدکاریاں کرے گا، یہ لالچی ہوگا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں غصہ ہوگا، جس سے قتل و غارت کرے گا۔ اللہ اس کو بنا رہے ہیں زمین میں خلیفہ، یہ خرابی ہے۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں، میں جانتا ہوں، میں عقل سلیم دے کر اس کو بھیج رہا ہوں اور ادھر سے اپنے پیغمبر کی طرف وحی بھیج رہا ہوں۔ اس کی عقل میری وحی کی روشنی میں جب چلے گی، نہ شہوت کچھ کر سکے گی، نہ غضب کچھ کر سکے گا، نہ شیطان کچھ کر سکے گا، یہ منزل پر آ جائے گا۔ اس لیے عقل انسانی کی مثال آنکھ کی طرح ہے، آنکھ تب دیکھتی ہے جب روشنی ہو، عقل تب صحیح کام کرتی ہے جب شریعت کی روشنی ہو، وحی الہی کی روشنی ہو، صحیح دیکھے گی، اب صحیح جا رہا ہے، اب مولک پر جا رہا ہے۔ شہوت بھی راستہ نہیں روک سکتی، غضب بھی نہیں روک سکتا، شہوت کو بھی دبائے ہوئے، نفس کو بھی دبائے ہوئے، غصے کو بھی دبائے۔ کاظمین الغیظ، میرے پیارے وہ ہیں غصے کو دباتے، غصہ نکالنے پر قادر نہیں نکالتے، کہا کہ نہیں ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، ہمیں منزل پر جانا ہے، ہمیں منزل پر پہنچنا ہے۔ کاظم الغیظ علامت بیان کی، میرے پیارے وہ ہیں اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ آپ نے صاحب فرمایا لا تغضب، صحابی سے کہا غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، تو غصہ تیری عقل کھا جائے گا۔ شہوت اور غصہ دونوں عقل کھا جاتے ہیں، آدمی بے عقل ہو جاتا ہے، جانور بنتا ہے، جانور بدکاری کر رہا ہے، جانور ہے اس وقت، جانور، اس کی عقل کا، اس کا انجام سوچ رہا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انجام پر نظر نہیں ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، بیوی کو طلاق نہیں دی، طلاق دو، اس سے وہ نہیں، مجھے غصہ تھا، غصے میں دیے جی میں نے کہا بطور گفٹ کے کون دیتا ہے؟ عیدی کے طور پر دیتا ہے، یہ عیدی لے لو بھائی، ہاں یہ عیدی طلاق، غصے میں تو دینی، یہی تو تیرا امتحان تھا، تجھے رکنا چاہیے تھا، مشورہ کرتا، ادھر ادھر چلا جاتا۔ شریعت مطہرہ نے کتنی عظیم کہا کہ اگر تمہیں طلاق دینی ہے تو تین مہینوں میں دو، کیونکہ پہلی طلاق کے بعد یہ عقل ٹھکانے آ گئی تو رجوع کرنے کا راستہ موجود ہے نہیں، قتل کر دیا، اب بیٹھے پھانسی کے انتظار میں، تو ہاں دیکھو جا کر جیل میں نے ایک بار دورہ کیا بھاولپور جیل کا، میں نے کہا وہ قاتل لوگ، قاتل کہاں ہیں جن کے خلاف پھانسی کے فیصلے ہو گئے، ان کے لباس بدل دیے جاتے، اب یقین مانے جوان لوگ 32 سال 30 سال 35 سال جوان کڑیل، اتنا خوف تاری، ابھی ڈیٹ نہیں ہے جس دن پھانسی لگنی، لیکن فیصلہ ہو چکا کہ اس کو پھانسی لگنی، خود چل کے بیت الخلا جا سکتے تھے، سارے سے جا رہے، اتنا ان کے اوپر خوف تاری اس کا، حالانکہ ابھی پھانسی پتہ نہیں کب لگے گی۔ یہ حالات جس کو بھی پھانسی چڑھایا گیا، سوائے دینداروں کے جو دین کے لیے قربانی دی، کہتے ہیں ان کو اٹھا کر لایا جاتا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتے خوف کی وجہ سے، اور جب غصے نے کام کرا، چل شاباش، چل شاباش، یہ کر دے وہ کر دے۔ عقل غصہ اور شہوت عقل کھا جاتی، یاد رکھیں یہ بے عقل ہے، اس وقت اس کی عقل کام نہیں کر رہی،
یہ خواجہ مجھے فرماتے طبیعت کی رو زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے۔ آپ نے فرمایا تمہیں غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، پانی پی لو، زمین کے قریب ہو جاؤ، زمین سے لگ جاؤ، کیونکہ تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی کو اس قسم کا کام مناسب نہیں ہے۔ مٹی تو وہ ہوتی جو مٹی ہوتی ہے، اور تو کہتا میں یوں مٹ جا، بیٹھ جا زمین میں، نیچے بیٹھ جا، زمین پر بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، غصہ ہے لیٹ جا، تاکہ تجھے تیری حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ بھائی میں تو مٹی کا ہوں، مٹی کا میں نے مٹا ہوا، مٹی کی فضیلت اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بہار کے موسم آتے ہیں، پتھروں پر کچھ پیدا نہیں ہوتا اور مٹی گلے گلزار بن جاتی، لوگ دیکھتے یا ہو دیکھو کیسے پھل پھول کیسے، بتاؤ پتھروں کے اوپر کھیتیاں ہوتی ہیں، پتھروں پر پھول لگتے ہیں، وہاں پر بھی مٹی ہوتی تو اس میں لگتے ہیں، پتھر پہ نہیں لگتا، اس پر جو مٹی ہے اس پہ لگتا ہے، پتھر میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اللہ نے ہمیں مٹی سے اس لیے بنایا ہے کیونکہ ہم نے گلے گلزار بننا تھا۔ اللہ نے وحی الہی کا پانی ڈال کر ہم میں سے پتہ نہیں کیسے کیسے پھل اور پھول نکالنے تھے، اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میرے لائے ہوئے دین اور اس میرے لائے ہوئے علم کی مثال بارش کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے، تو پھر اس زمین میں سے نئی نئی چیزیں، گرا تو پانی تھا اور نکلا اس میں سے پھول، گرا تو پانی تھا اور نکلا اس میں سے پھل، گرا تو پانی تھا نکلا اس میں سے اناج، نکلی اس میں سے گندم، نکلا اس میں سے گلاب۔ حالانکہ پانی تھا لیکن زمین اتنی اچھی تھی، اس پانی کو اس نے پھل میں تبدیل کر دیا، پھول میں تبدیل کر دیا، اناج میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ تھا پانی لیکن اس پانی کو اور اعلیٰ اور قیمتی بنا دیا۔ فرمایا کچھ زمینیں ایسی اور کچھ زمینیں ایسی کہ وہ کچھ نکال تو نہ سکی لیکن پانی کو اس نے روک رکھا، جس سے جانور بھی آ کر پی رہے ہیں اور انسان بھی آ کر پی رہے ہیں اور لوگ کھینچ کر وہاں سے کھیتیوں کو سیراب بھی کر رہے ہیں، جھیلیں بن گئی۔ فرمایا یہ دو طبقے وہ ہیں جنہوں نے میرے لائے ہوئے دین کی اور علم کی قدر کی اور اللہ نے ان کو قبول کیا ہے۔ کیونکہ مٹی ہے نا، مٹی میں صلاحیت ہے اور کس چیز میں نہیں۔ شیطان تو آگ سے بنا ہے، ہر چیز جل جائے گی، بولو آگ میں تو ہر چیز جل جاتی ہے، ہر چیز جل جاتی ہے آگ سے۔ سر جنات سے کہا کہ نہیں تم میری وحی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کسی جن کو نبی نہیں بنایا، انسان کو بنایا، انسانوں کا پیغمبر ہے، کیونکہ یہ گلے گلزار بنتا ہے، یہ ہدایت پر چلتا ہے، ہدایت پر لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، میرے پیارے کون ہیں جو ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی کے حالات میں، راحت کے حالات، والضراء اور ضرر کے حالات میں، سراء سرور سے کہ اللہ نے راحتیں دی ہے، خوش ہے، اللہ کے راستے خرچ کر رہا ہے، ضراء تنگی ہے پھر بھی خرچ کر رہا ہے۔ یہ لوگ ہم خرچ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں غریب ہوں، صحابہ سے زیادہ غریب ہوں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوتا پھر خرچ کر رہے ہیں، گھر میں کھا نہیں ہے پھر کھلا رہے ہیں۔ ہم نے واقعہ نہیں سنا، بچوں کا کھانا گھر میں اور رسول اللہ کا مہمان لے آئے، وہ کہتا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان، انہوں نے کہا بچوں کو سلا دے، کھانا اس کو کھلا دے، ساتھ بیٹھ کر میں بھی منہ چباتا رہوں گا، کھاؤں گا نہیں تو اندھیرا کر دینا، ہیلا دیکھو ہیلا، تاکہ مہمان پیٹ بھر لے۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کسی طرح ٹالے جائے کہ مہمان کیا نہ کہ جی ٹھنڈا پیو گے گرم، ان کا دونوں لے آؤ، وہ ایک گلاس سے ٹھنڈا پانی لے آئے، ایک گرم پانی لے آئے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے دل بہت چھوٹے، مہمان آ جائے بس تو ہو جان پر بن جاتی۔ اللہ نے پہاڑی لوگوں کو بہت حوصلہ دیا ہے، ہماری جماعتیں جاتی تبلیغ میں، وہ کہتا ماڑا آپ نے برتن نہیں کھولنے، ہم گولی مارے گا، برتن بند رکھو جو پکانے والا ہے۔ یہ جماعت کے کتنے بچے بیٹھے جاتے، کھلاتے بھی گوشت ہے،
میں کبھی کوئٹہ جاتا ہوں، میں کہ یار پورے سال کا دمبا تم 4 دن میں مجھے کھلا دیتے ہو، فجر سے شروع کرتے رات تک دمبا ہی چلتا ہے۔ یہ شنواری بھی دمبے کا نام ہے دراصل، یہ شنواری ہوٹل شنواری دمبے قسم ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے تو دمبے بہت، میں نے کہا حضرت صاحب یہ شنواری دمبا ہے، بہت میٹھا گوشت ہوتا ہے، میں کہ پھر آج ہو جانا چاہیے، اس دن پتہ چلا کہ شنواری بھی دمبے کا نام ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کے گھر مہمان آ گیا، انہوں نے کہا یار اس کو کسی طرح ٹالا جائے، انہوں نے کہا یار میرے گھر میں تم ہم آئے تو سامنے والے سے بات کر رہا ہے کہ یار تیری جگہ بھی کھلی ہے اور روٹی شوٹی بھی تیرے یہاں اچھی پکتی ہے تو ہمارے مہمان رکھ لے، ان کا ٹھیک ہے، کہ لے آؤ کوئی بات نہیں، حوصلے والا آدمی تھا، لے آؤ، وہ چلا گیا تھا۔ جب یہ واپس آیا، اب یہ میاں بیوی دونوں نے سکیم بنائی تھی نا، کہتا میاں بیوی لڑ پڑے تھے کہ مہمان چلا جائے، میاں بیوی لڑ پڑے تھا کہ مہمان چلا جائے، انہوں نے کہا اتنے لڑ رہے ہیں تو بیچارہ چلا گیا، جب لڑائی ختم ہو گئی تو تھوڑی دیر کے بعد مہمان واپس آ گیا، انہوں نے کہا یار تو واپس آ گیا، کہا یہ پرانی کہاوت میں نے بھی سنی ہے، بیوی بھی لڑے تھے تو مہمان چلا گیا تھا، لیکن وہ کشتی ایسی انہوں نے نوسر بازی تھی، لہذا مجھے پتا ہے اس کہانی کے اصل میں واپس آ گیا ہوں کیونکہ تمہاری کوئی لڑائی، اب تم ہنس رہے ہو۔ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ وہ ایک آدمی کہ ٹوپیاں بیچنے والی کی ٹوپیاں بندر لے گئے تو کسی سیانے کے پاس گیا، ٹوپیاں نہیں دے رہا ہے، انہوں نے کہا تو ٹوپی نیچے پھینک اپنی اتار کر، تو بندر نقل کرتا ہے، تو سارے بندروں نے ٹوپیاں نیچے پھینک دی، تو ٹوپیاں لے کے چلا گیا۔ اب یہ ماڈرن زمانہ ہے آج کل کا، موبائل کا زمانہ، اب تو سب پڑھے لکھے ہو گئے، تو بندر لے گئے ٹوپیاں، تو اس نے ٹوپی پھینکی، اس نے ٹوپی پھینکی تو کسی بندر نے نہیں پھینکی، تو جو بڑا بندر تھا اس نے کہا یہ ٹوپی پھینکنے والا کرتب تجھے کس نے بتایا؟ کہ میرا دادا بھی ٹوپیاں بیچتا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو مجھے بتایا، کہ ہمارا دادا بھی بتا گیا تھا، یہ بیوقوفی نہیں کرنا تمہیں۔ میاں بیوی کی ترکیب تھی کہ دوسرے مہمان دے دیا۔ اب جو کچن میں آئے باورچی خانے میں تو دیکھا ایک سفید لباس میں ایک مخلوق ہے جو آٹا نکال رہی ہے، اس میں سے ان کی وہ جو پیٹی میں سے، جو آٹے کی پیٹی میں سے، وہ ڈر گیا اس کو دیکھ کر، نوازی تو کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اس مہمان کا جو رزق تمہارے یہاں لایا تھا مجھے حکم ہوا ہے کہ سامنے والے کے گھر میں پہنچا۔ تب عقل ٹھکانے آئی کہ یہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مہمان آتا ہے اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، اور جب مہمان رخصت ہوتا ہے ان سب کے گناہ نکال کر دروازے سے باہر پھینک دی جاتے ہیں۔ روٹی بھی وہ اپنی کھا رہا ہے، آپ نہیں کھلا رہے، پہلے سے اللہ تعالی نے انتظام کیا۔ ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، وسط میں بھی، تنگے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارے پیارے، اور ایک بات یاد رکھو سالکین، سالکو سن لو، اصلاح نفس کے لیے 2 عمل بڑے عجیب ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ ایک تلاوت آیات، یتلو علی آیاتی و یزکیہم، ہمارا پیغمبر تلاوت آیات کرتا ہے اور صحابہ کے باطن کو پاک کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی تلاوت کا عادی ہوتا ہے اس کو بزرگوں سے جلدی فیضان ملتا ہے، اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ قرآن نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے ہمارے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور صدقے کے ذریعے ان کے مالوں کو بھی پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور ان کے باطن کو بھی پاک کریں۔ جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس کے باطن کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی نفس میں لالچ رکھا ہے، جب خرچ کرتا ہے تو لالچ ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ بزرگوں کے فیضان کو لے سکے۔ عجیب بات ہے، قرآن کی، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ 2 عمل کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں غصے کا علاج بتایا، اپنے پیاروں کی علامت تو وہ شروع کس سے کر رہے ہیں؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء، اے غصے کے مارے ہو لوگوں، تم مولا کے راہ میں خرچ کرو گے تو کاظم الغیظ، تمہیں غصہ پینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، والعافین الناس، لوگوں کو معاف کرنے کی تمہیں ہمت عطا فرمائیں گے، واللہ یحب المحسنین، اور پھر تم ایسے مقام پر احسان پر پہنچ جاؤ کہ خدا تم سے پیار کرے گا، تم محبوب بن جاؤ گے۔ جہاں تو غصے کی وجہ سے دور تھے، اب تم مقام احسان پر جانے کی وجہ سے محبوب ہو گئے ہیں۔ لیکن شروع کس سے کیا؟ انفاق سے، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تھوڑا سا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے آتا ہے کہ ایک انگور دیا، ایک انگور گھر میں تھا، وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک غریب کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ایک کھجور دی، ایک پیاز دیا، جس میں آتا ہے گھر میں کچھ نہیں تک پیاز تھا، وہ دے دیا۔ ایک صحابی نے ایک کھر تھا جلا ہوا کھر، وہ دے دیا، یہ لو، اللہ نے اس کی قدر فرمائی۔ حدیث میں تو ایک کھجور دیتا ہے میرے راستے میں، ایک کھجور صرف، میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتا ہوں، جب احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں درج کرتا ہوں۔ دیکھیے کاظم الغیظ، اپنے غصے کو پیتے ہیں، غصہ تو آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، یا اس کا انجام کیا ہوگا کہ اس پر میں عمل کروں، سوچتے ہیں کہ نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ عافی الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ کو بہت پسند ہے، یہ احسان کرے بہت پسند ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ لونڈی آئی لوٹا لے کر وضو کے لیے، اور وہ حضرت کے اوپر لوٹا ہی گرا دیا، حضرت کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ ایسے کر کے غصے سے دیکھا، وہ پڑھی لکھی تھی، انہیں یہ آیت پڑھی والکاظم الغیظ، اللہ کے پیارے جو غصہ پی جاتے ہیں، کا قسم تو غیظی، میں نے غصہ پی لیا، قبل عافی الناس، وہ معاف کر دیتے ہیں، کہ میں نے معاف کر دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں، کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ اس میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، کہ جو چاہے کر دے، لیکن غصہ پی جاتا ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان اور امن کے ساتھ بھر دیتے ہیں، ایمان اور امن کے ساتھ بھر دیتے ہیں، کیونکہ غصہ کبر کا مرض ہے، یہ کبر سے آتا ہے، متکبر آدمی میں غصہ ہوتا ہے، اوے میرے خلاف بات ہوئے، میں شیطان کو غصے کی وجہ سے ہوا، شیطان جو گمراہ ہوا غصے کی وجہ سے، کیا میں سجدہ کروں، میں آدم کو مٹی کو میں سجدہ کروں، انا خیر من، اس سے اچھا ہوں میں کیوں کر سجدہ کروں؟ یہ بھول گیا کہ حکم دینے والا کون ہے، یہ بھول گیا کہ کہنے والا کون ہے۔ شیطان سے کسی نے کہا، ایک بزرگ نے پوچھا، شیطان کی ملاقات بھی ملتا رہتا ہے کسی بزرگ سے جوتا کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا شیطان تجھے یہ پتا کہ اتنی بڑی گستاخی کر دی اللہ کے دربار میں؟ تو آیت پڑھی بدار من اللہ ما کا معلوم کیا ہے معلوم یکن یحتسبون، کہ اللہ کی طرف سے ایسی بات ظاہر ہوئی جس کا گمان نہیں تھا، کہا کہ مجھے گمان ہی نہیں تھا، میں تو سمجھا کہ میں اب مقرب بارگاہ ہونے کے بعد ناز بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کیا پتا وہ تو سمد ذات ہے، سب سے مستغنی ہے، میرا خیال بھی نہیں تھا کہ کان سے پکڑ کر مجھے ایسے نکال دیا جائے۔ اللہ کی شان سمدی ہے، کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہے، میں اور آپ چار تصویر پھیرے ہم کو ہو جی بس نہیں، سمد ہے، کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں، شان سمدیت ہے۔ اللہ جبرائیل السلام سے پوچھا اللہ نے، جبرائیل میں نے کتنا تجھے مقرب بنایا ہے، وہی تو لے کے جاتا ہے، سب کچھ ہے، تو میری کس شان سے ڈرتا ہے؟ کہا کہ آپ کی شان سمدیت سے ڈر لگتا ہے، سمد ہے وہ جو سب سے مستغنی ہے، تو کسی کے اختیار نہیں، کسی کے اختیار نہیں۔ لیکن رسول اللہ نے جبرائیل السلام سے پوچھا، اے جبرائیل وما ارسلناک الا رحمۃ العالمین، ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا، میرے سے رحمت میں جس تجھے کوئی حصہ ملا؟
جبرائیل السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب آپ آئے اور میں وحی لے کر آیا تو قرآن کا ذو مرۃ فاستوی، اللہ نے میری تعریف کی کہ قوی فرشتہ ہماری وحی لے کر پیغمبر کے پاس جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے کچھ اطمینان ہو گیا، کیونکہ اللہ جب کسی کی تعریف کر دیں تو اس تعریف کے خلاف کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو مستقبل کا علم ہے۔ اور آپ تو آج کی تعریف کریں کل کو گندہ نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے میری جب تعریف کر دی قرآن میں کہ میرا ایک بڑا قوی فرشتہ ہے جو میرے محبوب پر لے جاتا ہے، تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ اللہ کے نبی، یہ آپ کی شان رحمت سے مجھے حصہ ملا ہے، اب مجھے اطمینان قلبی ہے، ورنہ ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ شان سمجھیت کی وجہ سے میں نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے شیطان کا اثر اپنے سامنے دیکھا ہے۔ عزازیل فرشتوں کا استاد، ہمارا استاد صاحب کے ساتھ جو ہوا ہمارے سامنے، لیکن اس کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ اللہ نے میری تعریف کی کہ ہمارا کبھی فرشتہ لے کر جاتا ہے، وہی لے کر جاتا ہے رسول اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ دو چیزیں، شہوت اور غضب، عقل سے اس کو قابو کرو۔ انجام دیکھو کیا ہے، اس کام کا انجام کیا ہوگا۔ آگے بھی میں نے جواب دینا ہے، اور اس کا علاج کرو۔ یہی تزکیہ اللہ والوں کے پاس اسی کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ اعتدال پیدا ہو جاتا ہے آدمی میں، ہر وقت ماردار کرنے والا، گالی گلوچ دینے والا، اعتدال ہو جائے گا، پھر وہی غصہ آئے گا جہاں آنا چاہیے، وہی اپنی شہوت کو نکالے گا جہاں اس کا محل ہے، وہی مال کو وہ اس سے پسند کرے گا جو حلال ہے۔ اب حرام حلال کی طرف نہیں جائے گا، ہر ایک کو گھسیٹتا پھرے، بلکہ میں تو مال حلال کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے دنیا سجا دی، کہا کہ دیکھو ہر چیز نہ کھانا، منتخب کر کے چیزیں لینا، منتخب چوائس کے ساتھ لینا، ہر چیز نہ لینا، حلال لینا۔ تو حلال کا کہا کہ چیزیں تو بہت ہیں، لیکن تم نے ان میں سے اپنے لیے حلال، تیرے لیے ساری حلال نہیں ہے، اور چیزوں کے لیے حلال ہے۔ وہ جانور کھائے، دوسری چیزیں کھائے، وہ کھائے، وہ منع نہیں ہے، لیکن تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تو میرا خاص ہے۔ اگر خاص ہے تو خاص چیزیں تو استعمال کرو۔ مفتی تقی صاحب دام برکاتہم سے آسٹریلیا میں جب انہوں نے حلال حرام پر بیان کیا کہ یہاں جو چکن ملتی ہے، یہ مرغی فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ جو عام ملتی ہے وہ $2 کی اور حلال والی $6 کی، مہنگی بہت ہے حضرت، اس میں 3 مرغیاں آ جائیں۔ ہم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا دنیا میں برانڈ کرتے ہو، فلاں کپڑا برانڈ ہونی چاہیے، جوتی برانڈ، فلانے کی، تو کہا حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ تو وہ برانڈ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھائے گا تو نیکی بھی نکلے گی تیرے اندر، یہ تو ایسی برانڈ ہے۔ ٹوٹ گئی، کوئی نہیں بنا، یہ ایسی برانڈ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عقل کو استعمال کرو۔ عقل کیا کہتی ہے، انجام کیا ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔